So to have a state of the art defense, you need a state of art economy. Without the economy, آپ کی نیشنل سیکیورٹی، آپ کی ڈیفینس یہ نہیں چل سکتی. اور بڑی ایک آئی ہیو بین رائٹنگ اباؤٹ دس فار کوائٹ سم ٹائم کہ اس وقت جو پاکستان کے ارد گرد تھریٹس ہیں، پرٹیکولرلی جب آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو انڈین اکانومی اس وقت گرو کر رہی ہے 8%، 7%، اینڈ دے تھنک کہ دے کین گرو ٹو ایون 10% اینڈ بیونڈ. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 3.5، 4.5، گورنمنٹ کہتی ہے 4.7. اف یو ڈو ریئلسٹک اسیسمنٹ تو اٹس پرابلی 3.5. تو وہ گروتھ ریٹ جب اتنا ڈفرنس آپ کا اور ہندوستان کا آتا ہے تو اس کو اگر آپ پروجیکٹ کریں تو یو بائی 2050، کیونکہ 2050 کو کہتے ہیں ایشین سینچری جو ہے نا، 2050 میں ایشین کی سینچری شروع ہو جائے گی، ویئر ایشیا ول ڈومینیٹ دا ورلڈ اکانومی. بٹ 2050 میں اگر یہی ٹرینڈز رہے کہ پاکستان 3.5، 4% پہ گرو کرے، ہندوستان 8% پلس پہ گرو کرے، تو ان کی اکانومی ہم سے کوئی 40 گنا بڑی اکانومی ہو جائے گی. اس وقت انڈیا کی اکانومی ہمارے سے 7 گنا بڑی ہے، اینڈ وی کین مینج دس ریشیو. لیکن ونس اٹ گیٹس ٹو بینگ 40 times larger than us, then it will be very difficult to manage. کیونکہ پھر آپ کی اسی حساب سے آپ ڈیفینس اسپینڈنگ نہیں کر سکیں گے، اس طرح سے آپ انوویشن نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کا کلاؤٹ نہیں ہوگا، دنیا آپ کو امپورٹنس نہیں دے گی. سو نمبر 1، یو ہیو ٹو گرو ویری ویری فاسٹ، اینڈ وچ مینس کہ پورے پاکستان کا جو اکنامک گروتھ کا پوٹینشیل ہے، یو ہیو ٹو fully achieve that potential. There is no room for mismanagement. There is no room for bad policies. There is no room for bad governance. Or everybody has to be focused on this vision کہ آپ نے وہ 2050 میں you are going to be one of the major economies of the world. تو 10 سال پہلے ہمارے ملک میں $16 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور $24 بلین کی امپورٹ ہوتی تھی. یہ میں سال کہہ رہا ہوں 2005-06، پورے 10 سال پہلے. 2016 کا جو سال ختم ہوا اس میں ہماری جو ایکسپورٹ رہ گئی وہ رہ گئی $21 بلین اور امپورٹ ہو گئی $45 بلین. تو $24 بلین کا ڈیفیسٹ بن گیا، جس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. $8 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، $24 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا پچھلے 10 سال میں. اگلا سال جو میں پروجیکٹ کر رہا ہوں وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. میں اگلا سال پروجیکٹ کر رہا ہوں کہ اس سال میں $5 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. اور جتنے نمبرز اب تک آئے ہیں وہ تمام نمبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر میں بتا رہا ہوں کہ 28 سے 29 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو جائے گا اس سال کے اینڈ میں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تیل تو گھٹ گیا، دنیا میں $100 کا تیل تھا، $50 کا رہ گیا. تو امپورٹ کیوں بڑھ رہی؟ ایکسپورٹ کیوں گھٹ رہی ہے؟ اگر ہمارا ملک جو ہے وہ آج جس میں لیبر بھی سستی ہے، ہمارے پاس آج جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کے جوان بھی اویلیبل ہیں، ہر سال جاب مارکیٹ میں لاکھوں نوجوان نئے آ رہے ہیں، تو کیا کمی آ گئی کہ ہمارے ملک سے ہم ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے؟ 20 کروڑ لوگوں کا ملک. میں کہہ رہا ہوں کہ اب 3 سال کا سیناریو دے دوں تو 2013 میں جب حکومت آئی تو اس سال ملک کی ایکسپورٹ $24.5 بلین تھی. اب گھٹ کے رہ گئی ہے اس سال جو 2016 ختم ہوا ہے، میں نے بتایا کہ 20.4 بلین گھٹ گئی. اور میں کہہ رہا ہوں اگلے سال پھر $1 بلین گھٹ جائے گی. مطلب ہم 20 کا نمبر توڑ دیں گے، میرے حساب سے $19.2 بلین کی اگلے سال 30 جون 2017 تک ایکسپورٹ ہوگی. اینڈ ریزن بینگ ہر $1 بلین کی ایکسپورٹ جب ملک کی ٹوٹتی ہے، یہ کوئی ایک ویلیو وائز نہیں ٹوٹ رہی، کوانٹیٹیولی ٹوٹ رہی ہے. تو جب ہر $1 بلین کی ایکسپورٹ ٹوٹتی ہے تو ملک کا 10 لاکھ جو ہے وہ مزدور بے روزگار ہو جاتا ہے.
جو اب وہ بے روزگاری کا مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو ایکسپورٹ کی ٹرم میں، کہ ہم یہ مال دنیا میں بیچ کے دنیا سے پیسے لا رہے تھے اور ہم تمام کاسٹ آف پروڈکشنز دے رہے تھے، ہم تمام ٹیکسز دے رہے تھے، اور ہم ان لوگوں کو جو 10 لاکھ لوگ تھے ان کو روزگار دے رہے تھے. پچھلے 3 سالوں میں 2013 سے لے کے جو 2016 کی 30 اکتوبر کا تو سفر ہے، اس میں جب میں فگر دے رہا ہوں کہ $5.5 بلین ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو گیا، تو 55 لاکھ جاب ختم ہو گیا. 5.5 million jobs. Now what's happening? Why is it happening? That's the point. We don't have a export policy. ہمارے ملک کی ایکسپورٹ پالیسی ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کی کوئی ٹریڈ پالیسی جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں ہم 0.25% 0.25% آف ایکسپورٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی صورت میں دیتے ہیں تاکہ اس کو ایکسپورٹس کے لیے یوز کیا جائے. وہ پیسہ بھی 3 سال سے حکومت نے ریلیز نہیں کیا کامرس منسٹری کو کہ وہ پیسے سے بھی ایکسپورٹ پہ کوئی، although that means nothing.